بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت زیادہ بگاڑ کر رکھا ہوا تھا۔ میں چھوٹا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے مجھے کبھی کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی، لیکن ہمیشہ صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک لڑکی آئے، شاید اسے کام کی ضرورت تھی۔ اماں نے اسے کام کے لیے بلوایا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی میری نیت خراب ہو گئی۔ لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا میں کتنا غلط کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن پھر کبھی مجھے وہ نہ ملی۔ پھر اماں نے میری شادی کر دی۔ پھر جب پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیوی میں اپنی دوست کی گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں لانچ میں داخل ہوا، سامنے میری امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کی طرف دیکھا، بہت زیادہ شرمندہ ہوا، کیونکہ وہ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ آج پھر میں شرمندگی سے ان کے پاس گیا اور کہا، امی آپ ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں نے کتنی بار آپ کو کہا ہے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں۔ امی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم جانتے ہو جب تک تم گھر نہ آ جاؤ مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ رات کو اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، لیکن مجال ہے کہ تم پر میری بات کا اثر ہو۔ اگر آئندہ کے بعد اتنی لیٹ آئے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے کان کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آج کے بعد اتنی دیر سے نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن پھر امی نے مجھے آواز دے کر کھانے کے بارے میں پوچھا، لیکن میں تو باہر کھانا دوستوں کے ساتھ کھا کر آ چکا تھا، مگر میں جانتا تھا امی نے ابھی تک نہیں کھایا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے کہا کہ میں فریش ہو کر آتا ہوں، آپ کھانا لگائیں۔ میں جب تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آیا تو امی کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ امی نے اور میں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پھر سے میرا موبائل بجنے لگ گیا۔ میں نے دیکھا تو میری دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس وقت میں اسے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک بار میں نے اس کی کال ریسیو کر لیتا تو اس کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، لیکن جب بھی پہلے میں گھر آتا تھا مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہوتی اور میں آتے ہی سو جاتا، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور اماں کے کمرے کی طرف گیا، لیکن اندر سے مجھے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے امی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، فوراً سے آواز آنا بند ہو گئی۔ امی نے دروازہ کھولا، مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، تم ابھی تک سوئے نہیں ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب کی بار ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ واضح ہو گئی۔ وہ گھبراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، کوئی بھی نہیں، بس کال پر لگی ہوئی تھی، میری ایک دوست کی کال آئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کون سا ٹائم ہے؟ اس وقت آپ کی کون سی دوست کی کال آئی؟ امی کو میری بات سن کر غصہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور کہا، ایک تو رات کو اتنی دیر سے آتے ہو اور اوپر سے سوتے بھی نہیں، اپنی حالت کو دیکھو، کتنے کمزور ہوئے پڑے ہو۔ انہوں نے مجھے غصے سے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نہ جانے کب نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو دیکھا گھر میں امی موجود نہیں تھی، لیکن ناشتہ لگا ہوا تھا۔ اس وقت امی کہاں چلے گئی تھی؟ میں نے موبائل نکال کر ان کو کال کی۔ کہنے لگی، آج تم کالج نہ جانا، کیونکہ میں بہت ضروری کام سے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر آ گئی ہوں۔ تم سو رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے تمہیں جگانا صحیح نہیں سمجھا۔ رات کو بھی تم کافی لیٹ آئے تھے۔ امی کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب کب تک نہیں آئیں گی؟ انہوں نے کہا، کوئی پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا بھی بندوبست کر کر آئی ہوں۔ آخر وہ مسکرا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ اتنا مسکرائی کیوں ہیں؟ کوئی بات تو تھی، انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اکثر ہی جب وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی چھوڑ دیتی تو یوں ہی مسکرا دیتی تھی۔ میں ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ حسین تھی
और میلے سے حلیے میں میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا، یہ کون تھی اور اس وقت یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، ایک دم سے گھر کے اندر گھس گئی۔ میں نے غصے سے اس کو کہا، کون ہو اور کیسے میرے گھر میں گھس آئی ہو؟ مجھ سے میری اماں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی باتوں کی طرف میرا کم دھیان تھا اور اس کے چہرے کی طرف زیادہ دھیان تھا۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، ہینڈسم آدمی، اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، ایسے مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی بات میرے دل کو لگی تھی، وہ مجھے ہی مسکراتے ہوئے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں پھر سے نگاہیں چرا رہا تھا لیکن وہ مجھے ایسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ایک دم سے میرے کمرے کی طرف جانے لگی اور کہنے لگی، اب میں خود ہی آپ کی ممی سے مل لیتی ہوں، آپ نے تو مجھے بتانا ہی نہیں۔ وہ مجھے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے مجھے صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ میرے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھے غصہ تو آیا لیکن ایک دم سے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر میں نے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ کافی دیر بعد وہ بھاگ گئی اور بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں اپنی پریشانی مسلتا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں باہر اس کے پیچھے بھاگا لیکن اس وقت تک گھر سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد دو دن تک میرے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ عجیب قسم کا مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جی میں کیا کر چکا ہوں؟ میں اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنی امی سے کیسے نظریں ملاؤں گا، انہوں نے میری کیسی تربیت کی تھی اور میں نے کیا کیا؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ کیا وہ میری ماں کو میرے بارے میں بتا دے گی؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں لان میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، سامنے امی کھڑی ہوئی تھی۔ میں مسکراتا ہوا ان کے گلے لگا لیکن انہوں نے ایک دم مجھے خود سے الگ کر دیا، جیسے وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، نہ جانے جب سے آئی تھی انہوں نے مجھے اگنور کیا تھا۔ انہوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، آپ کس طرح شادی کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تمہاری ایک کزن ہے، اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجھے کبھی بھی ایسا فیل ہوتا جیسے امی کو پتہ چل گیا ہے میں کیا کر چکا ہوں، لیکن اس لڑکی کا امی کے ساتھ کیا رابطہ تھا؟ وہ تو کام والی لگ رہی تھی، شاید کسی کام کے سلسلے میں آئی ہو۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، کبھی سوچتا امی کو بتا دیتا ہوں لیکن ڈر جاتا، امی میرے بارے میں کیا سوچیں گی، نہ جانے مجھے کیا کہیں گی، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ میں امی کو کچھ بتا سکتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، آج میری شادی تھی لیکن مجھے رخصتی تک کسی نے دلہن کو دیکھنے ہی نہیں دیا تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم تب تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھو گے جب تک تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، نہ جانے انہیں مجھ سے ایسے بھی کون سی ناراضگی تھی۔ یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ انہیں اس بات کے بارے میں کبھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں سوچ لیا تھا میں اپنی حقیقت اس لڑکی کو بتا دوں گا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، امی سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے اسے کیا بات کرنی ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، وہ گھونگھٹ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے دیکھتے ہی میں ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی، حیران ہونا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے بن گئی جس کی عزت کی دچیاں تم پہلے ہی اڑا چکے تھے۔ وہ غصے میں مجھے بو رہی تھی۔ میں نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کی طرف ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے کہا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں نے تمہیں تلاش بھی کرنے کی کوشش کی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، گناہ نہیں، غلطی کہو، غلطی کر بیٹھے ہو، شاید تم نے تو گناہ ہی کیا ہے مگر تمہارا گناہ غلطی بن گیا ہے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ وہ میری بیوی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، صحیح ہے، کیونکہ تم نے
زندگی میں پہلی اور آخری بار اتنی بڑی غلطی کی ہے تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں، بس میں وعدہ چاہتی ہوں کہ تم زندگی بھر کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی زندگی میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ میری وہی کزن ہے جس کے بارے میں امی بتاتی تھی کہ تمہاری ایک کزن کے ساتھ تمہاری شادی ہونی ہے، اور بچپن میں ہی ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔